السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے بلیفس اینڈ ورشپس. میں نے آپ سے کہا تھا کہ پچھلے کلاس میں نے تھوڑے ایزی بنائے تھے. یہ پارٹ 2 ہے، اس کا پارٹ 2 بنا رہا ہوں. یہ تھوڑے کنسپشنل ہیں، یہ آپ کو بی پی ایس سی کے تھرو ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں سیکھتے ہیں. پڑھتے ہیں ہم اپنا پہلا سوال آج کا. ہمارا جو پہلا سوال ہے، the foundation of Islamic beliefs is. تو اسلامی عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ تو یہ توحید ہے. اسلامی جو بنیادی عقائد ہے اس کی جو ہے یہ توحید ہے. توحید ہمارا سب سے پہلا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، توحید، پھر نماز، یہ 5 ارکان میں سے شامل ہے. ٹھیک ہے، تو توحید. اچھا، توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید مینز ہے ونیس آف اللہ، اللہ کی وحدانیت. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے the belief in angels teaches Muslims about. فرشتوں پر ایمان مسلمان کو کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ تو یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی کا یہ ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے فرشتوں پر ایمان. ٹھیک ہے. اچھا، the last prophet in Islam is. اسلام میں آخری نبی کون ہے؟ تو آپشن یعنی کہ سی، یعنی کہ محمد PBUH. یہ ہم سب کو پتہ ہے، آپ کے، ہمارے اور ہم سب کے اور اللہ کے آخری نبی. ٹھیک ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، چلیں. بلیف ان ڈیوین بکس انشورز. الہامی کتابوں پر ایمان کس چیز کو یقینی بناتا ہے؟ تو آپشن اے ہے یونٹی آف میسج. ٹھیک ہے، یونٹی آف میسج. یہ الہامی کتابیں 4 ہیں، مطلب تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک. ٹھیک ہے. اچھا، دا ڈے آف ججمنٹ ایمفسائز. قیامت کے دن پر ایمان کس بات پر زور دیتا ہے؟ تو آپشن بی، یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے قیامت کے دن پر ایمان کی جو ہے، ہم سب مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ قیامت ایک دن ضرور آئے گی، اور آنی ہے. اللہ کی طرف سے اس چیز پر ہے کہ وہ آئے گی لازمی. ٹھیک ہے، تو قیامت آئے گی، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی یعنی حساب کتاب کا دن ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، قدر ریفرز ٹو سوری، یہ یہاں پہ تقدیر لکھ دی ہے لیکن قدر ہے. قدر ریفرز ٹو کیا مراد ہے؟ تو ڈیون ڈیکری جو ہے اس کا رائٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے. صلاح پرائمریلی ڈیولپس. نماز بنیادی طور پر کیا پیدا کرتی ہے؟ نماز جو ہے ڈسپلن پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈسپلن. زکوٰۃ پروموٹس. زکوٰۃ کیا فروغ دیتی ہے؟ بی، یعنی کہ سوشل جسٹس. ٹھیک ہے. فاسٹنگ ٹیچز. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ روزہ جو ہے پیشنس سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حج ریپریزینٹس. حج کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ یونٹی آف مسلمس. ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کی تنظیم جو بھی ہو. آپ حج میں جاتے ہیں تو ہم وہاں بہت کچھ چیزیں سمجھنے اور سیکھنے کو ملتے ہیں اسلام کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، تو انسان ایک دم پاک صاف ہو کے وہاں سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. the first pillar of Islam is. تو سب سے پہلا پلر ہے شہادت، یعنی کہ یہ کلمات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، احسان مینز، یعنی کہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مین ہے ورشپنگ. ٹھیک ہے، اللہ ایز اف یو سی ہم. ٹھیک ہے، ورشپنگ یعنی کہ اللہ کو مطلب ماننا، اللہ کے احکامات کو ماننا، یا کسی کے ساتھ اپنی بھلائی کرنا. ٹھیک ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ احسانات میں شمار ہوتے ہیں، کسی کا بھلائی کرنا. ٹھیک ہے، اللہ کو مانتے ہوئے. the concept of رسالہ relates to. تو رسالت کا تعلق کس سے ہے؟ رسالت کا تعلق پرافیتھڈ سے ہے، یعنی کہ نبوت سے ہے رسالت کا تعلق. اکاؤنٹیبلٹی ان اسلام از لنکڈ ود بلیف ان. اسلام میں جواب دہی کا تعلق کس عقیدے سے ہے؟ تو یہ ہے آخرت سے. ٹھیک ہے، آپشن بی. اچھا، ہائپوکریسی ان ورشپ از کالڈ. تو یہ ہے عبادت میں منافقت کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ریہ کہتے ہیں، ریہ. ٹھیک ہے. اچھا، تقوی مینز. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے فیئر آف اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کا مطلب خوف. ٹھیک ہے. دا مین پرپز آف ورشپ از. تو مین پرپز آف ورشپ کیا ہے؟ یہ اوبیڈینس ٹو اللہ ہے. ٹھیک ہے. اینجلز آر کریٹڈ فرام. فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟
تو یہ ہے لائٹ یعنی کہ روشنی سے پیدا کیے گئے. اچھا جہاد پرائمرلی مینس، جہاد کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ تو اسٹرگل ان Allah's way. ٹھیک ہے، اسٹرگلز ان Allah's way. اچھا the قرآن واز revealed in، تو قرآن کس زبان میں نازل کیا گیا تھا؟ تو قرآن سب سے پہلے عربک میں نازل کیا گیا تھا. اچھا the belief in آخرہ creates، آخرت پر ایمان کیا پیدا کرتا ہے؟ تو رسپانسبلٹی یعنی کہ ذمہ داری پیدا کرتا ہے. رسپانسبلٹی، آخرت پر ایمان ایک ذمہ داری پیدا کرتا ہے جس کے تھرو ہم یہ احساس پیدا کرتے ہیں اپنے اندر کہ آخرت آنی ہے اور ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، نماز، روزے، حج وغیرہ وغیرہ سارا کچھ، اور مسلمانوں کا خیال. اچھا صلاح از اوبلیگیٹری، نماز کب فرض ہوا ہے؟ تو یہ ہوا ہے معراج کے وقت، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تب اللہ پاک نے یہ 5 نمازوں کا تحفہ ان کو دیا تھا. ٹھیک ہے، زکوٰۃ بیکمز اوبلیگیٹری آن، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ تو زکوٰۃ صاحب نصاب لوگوں پہ فرض ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے صاحب نصاب وہ ہے جو مالدار لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں وہ زکوٰۃ پے کریں گے. وہ اپنے سونے میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، وہ اپنی چاندی میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، وہ اپنے مال مویشی ہیں ان کا ایک کیٹیگری ہوتا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے. ٹھیک ہے. اچھا فاسٹنگ ان رمضان از مینشنڈ، رمضان کے روزوں کا ذکر کہاں ہے؟ تو سورہ البقرہ میں ہے. ٹھیک ہے، سورہ البقرہ. اچھا دی کنسیپٹ آف توکل مینس، توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب ہے ٹرسٹ ان اللہ، ٹرسٹ ان اللہ، اللہ پر یقین کرنا. ٹھیک ہے. شرک مین، شرک کا مطلب کیا ہے؟ ایسوسیٹنگ پارٹنر ود اللہ. ٹھیک ہے. دی کعبہ از لوکیٹڈ ان، کعبہ کہاں واقع ہے؟ کعبہ جو ہے مکہ میں واقع ہے. دا بک ریویلڈ ٹو موسیٰ علیہ السلام واز، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ تو یہ بھی ہے تورات. ٹھیک ہے، جسے تورات کہتے ہیں. دی ہائیسٹ لیول آف فیتھ از، ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ تو ریموونگ ہارمز فرام پیتھ. ٹھیک ہے. اچھا وضو از ریکوائرڈ فار، وضو کس کے لیے ضروری ہے؟ تو وضو جو ہے صلاح یعنی کہ نماز کے لیے ضروری ہے. اچھا دی نائٹ جرنی از کالڈ، واقعہ معراج کو کیا کہتے ہیں؟ تو واقعہ معراج کو اسرا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اسرا. یہ ایم سی کیوز ریپیٹ ہوا ہے بی پی ایس سی میں، یہ ایم سی کیوز ریپیٹ ہوا ہے بی پی ایس سی میں. اچھا آپ لوگوں سے یہاں پہ سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے بیٹل یعنی کہ کون سے غزوہ میں حصہ نہیں لیا تھا؟ کون سے غزوہ میں حصہ نہیں لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سوال آپ نے اس کا جواب مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. ٹھیک ہے، کمنٹ باکس میں آپ نے لازمی مجھے یہ سوال بتانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے غزوات میں حصہ نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے. دی کنسیپٹ آف امہ یعنی کہ امہ ریفلیکٹس، امت کا تصور کیا ظاہر کرتا ہے؟ آپشن بی یعنی کہ برادر ہوڈ. ٹھیک ہے. دا منیمم اماؤنٹ فار زکوٰۃ از کالڈ، زکوٰۃ کی کم از کم مقدار کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن بی یعنی کہ نصاب کہتے ہیں. دی 5 pillars آر مینشنڈ ان، تو 5 ارکان کا ذکر کس حدیث میں ہے؟ تو آپشن اے یعنی کہ حدیث جبرائیل میں ہے. ٹھیک ہے، حدیث جبریل میں ہے. ٹھیک ہے، جبرائیل نہیں. ٹھیک ہے. دی فرسٹ ریولیشن بگین وتھ، پہلی وحی کس لفظ سے شروع ہوئی؟ تو پہلی وحی جو ہے وہ اقرا لفظ سے شروع ہوئی ہے، اقرا، اقرا. ٹھیک ہے. اچھا دی بلیف ان اینجلز پریوینٹس، فرشتوں پر ایمان کس چیز سے روکتا ہے؟ نمبر 1 سائن، نمبر 1 سائن سے روکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سوام از آبزروڈ ان دی منتھ آف، روزہ کس مہینے میں رکھا جاتا ہے؟ تو یہ ہے رمضان میں. حج از اوبلیگیٹری ونس ان لائف ٹائم فار، حج زندگی میں ایک بار وہ کتنی بار فرض ہے؟ تو یہ ہے ونس یعنی کہ ونس یعنی کہ ایک مرتبہ. ٹھیک ہے. دی بلیف ان قیامہ یعنی قیامت پر، ٹھیک ہے، انفلوئنسز یعنی قیامت پر ایمان کس چیز کو متاثر کرتا ہے؟ تو یہ ہے موریلٹی کو، سچائی کو، حقیقت کو، جو ایک ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں. تو یہ قیامت ہوگی اور ایک دن ہوگی، لازمی ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. دا میننگ آف اسلام، اسلام کا مطلب کیا؟ اسلام کا مطلب پیس اینڈ سبمیشن یعنی کہ بالکل پرامن، بالکل
ایک حساب سے اگر اسلام پہ ہم چلیں تو اسلام سب سے پیارا مذہب ہے اور پرامن سب سے بیسٹ طریقے سے چلنے والا مذہب ہے دنیا میں. بس ہم لوگ تھوڑے بھٹک گئے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا سکھا دے. The word دین means، دین کا مطلب کیا ہے؟ ریلیجن اینڈ وے آف لائف. ٹھیک ہے، دین کا مطلب ریلیجن اینڈ وے آف لائف ہے. دی پرپز آف کریشن آف ہیومنز از، انسانی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو ورشپ آف اللہ. ٹھیک ہے. میجر سائن آف شوئنگ آف ان ورشپ از، تو عبادت میں دکھاوے کا گناہ کیا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ ہے شرک، سوری ریا، ریا کہلاتا ہے. سوری شرک اکبر، ریا کہلاتا ہے. آپشن اے از کریکٹ. دی سیکنڈ پلر آف اسلام از، اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ تو یہ ہے صلاۃ، نماز. ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اسلام کا جو چوتھا رکن ہے وہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کا جو فورتھ پلر ہے وہ کون سا ہے، وہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دی کنسیپٹ آف صبر از ریلیٹڈ ٹو، صبر کا تعلق کس سے ہے؟ تو یہ ہے پیشنس سے ہے. ٹھیک ہے. دی فرائیڈے پریئر از کالڈ، جمعہ کی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ہے جمعہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. دی ٹرم حلال مینس، حلال کا مطلب کیا ہے؟ حلال کا مطلب ہے لافل، یعنی کہ اس میں ہر چیز پہ ہو. یعنی کہ آپ نے اگر یہ 10 روپے کمائے ہیں تو اس 10 روپے میں آپ نے اپنی طرف سے پوری ایفرٹ لگائی ہو، وہ پھر اس ایفرٹ کے بعد آپ کو وہ پیسے ملے، آپ نے پسینہ بہایا ہو، تو وہ آپ کا حلال کہلاتا ہے. اگر آپ نوکری کرتے ہیں اور اس نوکری پہ فرض کرو حکومت نے رکھا ہے کہ دن میں 5 گھنٹے ڈیوٹی، تو 5 گھنٹے ڈیوٹی آپ نے ٹائم سے 8 سے لے کر اپنے پورے جتنے بھی ٹائم بنتے ہیں 8 سے لے کر 1 بجے تک. ٹھیک ہے نا، ایگزامپل اس طرح ہی بنے گا نا، 8 سے 1 تک. تو وہ اگر آپ نے پورا کیا ہے تو یہ آپ کا جو تنخواہ ہوگا ایک دن کا وہ حلال ہوگا. ادروائز اگر 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 12 گھنٹے آپ نے پورے کرنے ہیں، تبھی جا کے وہ تنخواہ آپ کی حلال ہوگی. تو اس چیز کو کہتے ہیں حلال، اور اس میں کہتے ہیں لافل، آپ نے اپنا قانون لگایا، اس پہ آپ نے قانون کو فالو کیا، یا جو بھی ایکس وائی زیڈ یہ دنیاوی معاملات ہیں. ٹھیک ہے. تو حلال جو ہے اس طرح بنتا ہے. اگر آپ دودھ بیچ رہے، فرض کریں لوگ دودھ بیچ رہے ہیں اور دودھ میں ادھر سے نکال کے دودھ اور اس میں پانی مکس کر رہے ہیں، تو وہ حرام میں شمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پورا پیسہ حرام ہو جاتا ہے. اگر یہاں پہ اسٹڈی کروا رہا ہوں، اگر مجھے آپ لوگوں سے کوئی معاوضہ مل رہا ہے، نہیں مل رہا ویسے تو، لیکن کہنے کا مقصد ہے اگر آپ لوگوں سے ملے مجھے معاوضہ اور اس حساب سے میں آپ لوگوں کو نہ پڑھاؤں، تو وہ بھی حرام میں شمار ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ٹیچر ہے یا کوئی بھی، وہ اپنی طرف سے 100% دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹس اگر سیکھ رہے ہیں اس سے، تو وہ ایسے سمجھو اس کا جو پھر حلال میں شمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ حلال کا مطلب یہ ہے، میں نے تھوڑا سا ڈیپلی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھایا. ٹھیک ہے. تو حرام سے بچیں، حلال کمائیں. دا بلیف ان پروفٹس ٹیچز، انبیاء پر ایمان کیا سکھاتا ہے؟ انبیاء پر ایمان گائیڈنس، یعنی کہ گائیڈنس سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹ کوشچن ہے آج کا. دی الٹیمیٹ سکسیس ان اسلام از، اسلام میں حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اسلام میں حقیقی کامیابی ہے جنا. ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں یہاں تک آپ لوگوں کو آج کے کنسیپچول یہ کوشچن سمجھ آ گئے ہوں گے. یہ بی پی ایس سی میں آپ لوگوں کو ہیلپ بہت کریں گے، انشاءاللہ ہیلپ کریں گے آپ کا، اور آپ ضرور کوشچنس حل کریں گے. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ نے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا. اور جن بھائیوں کو پی ڈی ایف چاہیے، پی ڈی ایف نوٹس چاہیے، وہ مجھ سے رابطہ کریں. میرا واٹس ایپ گروپ ہے، اس کو جوائن کریں. اس میں میں نے صرف بلوچستان والوں کے لیے، اسپیشلی بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے صرف 500 فیس رکھی ہے. ادروائز یہ 2000 روپے بھی کم پڑتے ہیں اس چیز میں. محنت لگتا ہے، محنت کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو جوائن کریں. 500 روپیز نہ دیکھیں، مستقبل کو دیکھیں اپنے. ٹھیک ہے. تو جوائن کریں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. اور آپ کے لیے ایزی ہوگا، پی ڈی ایف میں آپ کو ملیں گے، نوٹس وغیرہ ملیں گے. یہاں پہ میں 50 بناتا ہوں تو وہ 250-300 MCQs بن جاتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا سا ایزی میتھڈ ہے بنانے میں. ٹھیک ہے. تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو جوائن کریں. آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے. 500 روپے میں کچھ نہیں آتا. 500 روپے میں آپ بازار چلے جائیں، ایک بک خریدیں گے، اس میں بھی 10 کوشچن ہوں گے، 20 کوشچن ہوں گے، وہی آپ کے 500 ضائع ہو جائیں گے. 500 میں تو پہلی بات آج کل بک ملے گا نہیں. ٹھیک ہے نا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے میں نے وہ گروپ بنایا ہے، اس کو جوائن کریں۔ کافی لوگوں نے جوائن بھی کیا ہے، وہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور پراپر ڈیلی بیسس پہ وہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں، جوائن کریں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کلاس میں، مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔